شیعہ فرقے کے لوگ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے ایمانی حوصلے اور ہمت کو سلامت رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سنیوں کے اندر لوگ سن ہیں، بے غیرت، بے شرم ہیں۔ شیعوں کی نفرت کے اندر کچھ بھی کرتے رہو، مولوی صاحب منع نہیں کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اہل سنت کے مولوی شیعہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اہل سنت کے مولوی خاص طور دیوبندیوں کے مولویوں کی کلاس لے رہے ہیں۔ سنی مولوی ہمدرد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی جو ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سنی لوگ ہی کہہ رہے ہیں، اور شیعہ کی سنی مولوی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی دکھایا کہ جہاں پر اہل سنت کے کچھ ناسبی مولوی جو شیعہ کو شروع سے برا کہتے آ رہے کافی ٹائم سے، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جب اہل سنت تعریف کریں گے شیعہ کی تو ہم وہ بھی دکھائیں گے۔ تو ابھی یہ ویڈیو اہل سنت کے مولوی شیعہ قوم کی تعریف کر رہے ہیں، تو پہلی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ 3 ویڈیوز ہے، پہلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جرأت، ہمت، بہادری حضرت حسین کی طرح اگر آج کسی گروہ کے اندر ہے تو وہ شیعہ حضرات کے اندر ہے۔ آپ بھلے ہی زبان سے کچھ بھی کہتے رہے، آپ کا دل تسلیم کرے گا اس کا۔ دنیا کے اندر کس بڑی سے بڑی طاقتوں کی اتنی جرأت، اتنی ہمت نہیں ہے جو ٹرمپ کو الٹیمیٹم دے، ٹرمپ سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکے۔ ان کی ہمت دیکھیں آپ، ان کی وہ بہانے تلاش کرتے رہیے جی غزہ پہ حملے ہو رہے تھے، جب تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو ان پر اٹیک ہوا، اس لیے کر رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہوگا، ان کے آپس میں تعلق، وہ آپ بولتے رہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سنیوں کے اندر لوگ سن ہیں، بے غیرت، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں۔ ان میں آج بھی غیرت زندہ ہے، ان کے اندر آج بھی دلیری زندہ ہے۔ دیکھیں خوبیاں ہوتی ہیں، چاہے پھر وہ کسی کے پاس ہو، اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سنی بے غیرت اور بے حیا ہے۔ یہ تھا پاکستانی مولوی۔ ابھی آپ کو جو ہے انڈیا مولوی بھی دکھاتے ہیں جو کہ وہ بھی شیعہ قوم کی تعریف کر رہے ہیں، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ شیعہ فرقے کے لوگ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے ایمانی حوصلے اور ہمت کو سلامت رکھے کہ پوری دنیا میں اگر اتحاد کی مثال پیش کر رہے ہیں تو شیعہ حضرات اور شیعہ ممالک کے لوگ ہیں۔ ہماری سنی قوم کے جتنے لوگ جو عیاش ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، وہ خواب غفلت میں مبتلا نہیں بلکہ انہوں نے منافقت کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ جب تک کہ آدیش نہ ملے وہ کسی اور کی طرف ہاتھ اٹھانے کو، آنکھ اٹھانے کو تیار نہیں، نہ مدد کرنے کو تیار ہیں، چھچھلتی زبان کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے تمام مجاہدین، لبنان کے مجاہدین، ایران کے مجاہدین اور یمن کے مجاہدین کے اللہ تعالیٰ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ ہر طرف بھی ان کی مدد فرمائے اور دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو یہ ویڈیوز دیکھا، یہ بھی مولانا صاحب جو ہے اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے لوگ جو ہے غفلت کی نیند سو رہے۔ ابھی آپ کو ایک پاکستانی مولوی دکھانا چاہتے ہیں جن کا نام جو ہے وہ مفتی ہمدرد صاحب ہے۔ تو یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، بڑے آپ نے غور و فکر سے دیکھنی ہے۔ خاص طور انہوں نے دیوبندی فرقے کو رگڑا دیا ہے اچھے طریقے سے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ دنیا بھر کے اندر یہ ہمیشہ شیعت کی تاریخ رہی ہے، اور اسی لیے شیعہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کو مارا گیا، ختم کیا گیا، لیکن پوری دنیا میں وہ ختم نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ختم ہوتے شیعہ؟ اس لیے نہیں ختم ہوتے کہ ان کی تاریخ کے اندر علی ہے، تاریخ کے اندر ان کے حسین ہے، اور تم جو جھوٹ لکھتے رہو، بولتے رہو، تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایکسپوز ہوگی تمہاری حقیقت۔ وہ دور نہیں ہے کہ جب تم کتابیں رسالے لکھ دیتے تھے۔ اصل میں ان کے جو استاد تھے رشید احمد صاحب، وہ تو ٹی وی کو دیکھنا بھی حرام سمجھتے تھے، لیکن طارق مسعود نے پھر بھی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے۔ پوچھئے ان سے کہ ان کے استاد کا فتویٰ تھا کہ جناب یہ سب حرام ہے، یہ شیطان بولتا ہے اس کے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے اندر شیطان بولتا ہے۔ میں نے خود بیانات سنے ان کے، وہ کیسٹیں پتہ نہیں انہوں نے غائب نہ کر دی جو ہمیں جامع الرشید میں یہ سنایا کرتے تھے۔ اور یہ ان سے تصدیق لے لیجئے گا طارق مسعود صاحب، آج یہ بہت لبرل ماڈرن بنتے ہیں نا۔ ان کے استاد کا عمل یہ تھا مفتی رشید احمد صاحب کا کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا اور اس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، یہ مسجد سے اس کو نکال دیا کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے آلو دفع ہو جائے، ایسے آلو کہتے تھے اس کو۔ یہ مفتی رشید احمد صاحب، اتنے ان کے اندر نفرت،
مطلب اسلام کو صرف یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, بڑے بڑے داڑیوں کے ساتھ, یزید کے ساتھ ہو جاؤ تم. لیکن کیا ہے, ایک بندہ ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے اور اس کا دل حسینی ہے, ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس کے برعکس مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ محترم, معظم اور فضیلت والا ہے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. شیعوں کو مسلمانوں سے ہی نکال دیا جب یہ ثابت ہوا کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے. اب آگے آپ دیکھیے, آگے کہہ رہے ہیں جب یہ ثابت ہوا کہ یہ مہینہ افضل ہے تو اس میں نیک کام بہت زیادہ کرنے چاہیے, نکاح وغیرہ, خوشی کی تقریبات بھی اس میں کرنی چاہیے, اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی. اس نے سارے فوائد لکھے ہوئے, لیکن کہیں پر اس نے یہ نہیں لکھا کہ شادی میں ڈھول باجے نہیں ہونے چاہیے. یعنی آج جو مسلمان جب شادی کرتا ہے ڈھول باجے اس میں لگاتے ہیں, میوزک چلاتے ہیں, لگاؤ تو محرم میں کچھ نہیں ہوتا. شیعوں کی نفرت کے اندر کچھ بھی کرتے رہو, مولوی صاحب منع نہیں کرے گا. اور اس کی میں مثال اور پروف آپ کو دیتا ہوں. آج جو شخص بھی اہل البیت کی بات کرتا ہوں, آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں ویڈیو کے نیچے کتنی لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, کیا سے کیا الزامات یہ نہیں لگاتے کہ نہیں. کسی مولوی نے ایک ویڈیو بنائی کہ تم مفتی ہمدرد کو یہ گالیاں مت دو, یا کسی طارق جمیل صاحب کو یہ گالیاں مت دو, یا محبان اہل البیت کو یہ گالیاں مت دو, یا نیچے کمنٹ میں لکھا کسی مولوی صاحب نے, او بھائی گالیاں کیوں دے رہے ہو, ٹھیک ہے تمہارا ہمدرد سے لائق اختلاف ہو سکتا ہے, کسی شیعہ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن گالی دینا کہاں سے جائز ہے. یہ جو بات کہی ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے. مجھے بتائے نا کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے, اس شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں. استغفر اللہ, شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شہادت کے اوپر غم کرتے ہیں. وہ غم کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ غم اس لیے کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم اس میں موجود ہوتے اور ہم شہید ہو جاتے, ہمارے بچے شہید ہو جاتے, ہمارا مال چلا جاتا, ہم کیوں نہیں تھے اس موقع پر. آپ کو یہ کمٹمنٹ اہل البیت کے ساتھ نہیں ہے تو آپ نہیں روتے ہیں, ختم بات. لیکن آپ دوسروں کی نیتوں کے اوپر شک کرنا, دوسروں کے پورا ان کے اعمال کے اوپر شک کرنا. نمبر 3 پہ لکھا ہے شہادت حسین کا حادثہ اگرچہ انتہائی المناک ہے مگر شیعہ ذہنیت نے اسے حد سے زیادہ بڑھا دیا. او ہو, اچھا, اسے اسلام نے بڑھایا ہے حد سے, رسول اللہ نے اس واقعے کی خبر دی, شیعہ نے نہیں خبر دی اس کی. عام مسلمانوں کے اذہان میں یہ غلط بات جما دی گئی ہے کہ دنیا میں شہادت حسین جیسا اور کوئی سانحہ ہوا ہی نہیں, حالانکہ اس سے بدرجہ زیادہ مظلومیت کے بے شمار اندوہناک واقعات ہیں. مثال کے طور پر حضرت عثمان کی شہادت دیکھیے. اچھا, تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ کوئی واقعہ نہیں, اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. آگے کہتے ہیں اس مظلومیت پر کسی دل میں احساس درد اور کسی آنکھ کو بھی اشک بار دیکھا ہے. یعنی حضرت عثمان کی شہادت پر کسی کی آنکھ نہیں روتی ہے, حضرت حسین کی شہادت پر کیوں لوگوں کی آنکھیں روتی ہیں. اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کے اقدام مبارکہ کا لہو لہان ہونا, پیروں کا لہو لہان ہونا, دانت مبارک کا شہید ہونا, چہرہ انور کا زخمی ہونا اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا, انگلی سے خون بہنا, بہت سے انبیاء کرام کا شہید ہونا, دنیا بھر کے اولیاء اللہ کا خون نبی کے قطرے خون کے برابر نہیں. مگر یہاں تو زبان, کان, قلم, نگاہ, دل اور آنکھ سب ایک کرشمہ میں مست ہیں. نہ کسی دوسرے صحابی کی شہادت کسی شمار میں, نہ کسی نبی کی. غور کیجئے کہ یہ شیعت کا زہر نہیں تو اور کیا ہے. مفتی رشید احمد صاحب, کوئی ایک شیعہ مجھے بتاؤ, کوئی ایک محب اہل بیت مجھے بتاؤ کہ جس نے کہا ہو کہ آپ رسول اللہ کے غم میں نہ رو, آپ دوسرے صحابہ کے غم میں نہ رو. کوئی ایک بندہ تو مجھے بتا دیں. آپ خود ان چیزوں کو بدعات کہتے ہیں اور خود ہی ان ساری چیزوں کو لے کر اٹھے ہوئے. آپ روئے حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر, کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کو ذکر کر کے, طائف کے واقعات کو ذکر کر کے, کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ اور پھر کیا انبیاء امام حسین علیہ السلام, انبیاء کرام, اولیاء کرام ان کے تسلسل سے جدا ہیں؟ یعنی ایک نبی کا انکار سب انبیاء کا انکار ہوتا ہے, ایک حسین کا انکار سارے ولیوں کا انکار ہے, سارے اسلام کا انکار ہے. امام حسین پہ رونا تمام انبیاء کی مظلومیت کے اوپر رونا ہے, تمام اولیاء کی مظلومیت کے اوپر, تمام صحابہ کی مظلومیت اور شہادت کے اوپر رونا ہے. حسین اس واقعہ کربلا کے بعد اسلام کی پہچان بن گئے ہیں. یہ ہے امام حسین علیہ السلام پر اس لیے رویا جاتا ہے, اس لیے نہیں کہ باقی انبیاء کی شہادت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا, باقی انبیاء کے مصائب کو, اولیاء کے مصائب کو, صحابہ کے مصائب کو نہیں, سب پر مصائب ٹوٹے ہیں, لیکن جو مصیبت حسین پر ٹوٹی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اسی لیے تو یہ ایک 16 صفحات کے اندر انہوں نے کچھ روایات بھی پیش کی ہوئی ہیں, گفتگو بھی کی ہے. تو میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دراصل صفحہ نمبر 11 پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے شہادت کے قصے سننا اور سنانا یہ سب بدعت ہے. ابھی پچھلے جو شروع کے صفحات ہیں اس میں حضرت عثمان کی شہادت کا قصہ انہوں نے بیان کیا, ان کی مظلومیت کو بیان کیا, خود بھی بدعت کرتے ہیں. انہوں نے اصل میں
یہ مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ اہل البیت کے واقعات بیان نہ کریں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں شیعہ ہم سے نمبر آگے لے گئے، کیوں شیعہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ورنہ یہ کام تو ہم کرتے۔ بھئی آپ کیا کابر کو اللہ نے توفیق نہیں دی؟ آپ کے لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی، آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ حسین کا ذکر کرنا تو توفیق کے اوپر ہوتا ہے، یہ ہر ایک کو مقدر میں تو ہوتا نہیں ہے کہ ہر بندہ اس پہ شروع ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے شخصیت مفتی رشید احمد صاحب جو کہ طارق مسعود صاحب کی ذہنی فکری آبیاری کرنے کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا، اور جتنی بھی گفتگو آج محرم کے عنوان پر امام حسین کے خلاف طارق مسعود صاحب کر رہے ہوتے ہیں، اہل البیت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل ان کے استاد کا ہی فیض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل آپ کو بتاتے جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ہم جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر روتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہے، اور مولا حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو ہمیں تو اپنا راستہ معلوم ہے، اور ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، اسی لیے ہمیں مولا حسین سے عشق ہے۔ باقی مولویوں نے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں، مولویوں کو اپنے وہ لوگ جن کی وہ اتباع کرتے ہیں، جن کا وہ غم منانا چاہتے ہیں، مولویوں کو وہ لوگ مبارک ہو، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ باکس میں، آپ کا انتظار رہے گا۔ اینڈ سکرین میں پلے لسٹ لازمی دیکھیے گا، دیگر پوائنٹس پر ہم نے بات کی ہے۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔